تو یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے ان تمام چیزوں کو جوڑے رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی ہی قدرت ہے جس نے ان تمام چیزوں کو وقت پر متعین کر دیا ہے، اور یہ اللہ کی ہی قدرت ہے جس نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے پابند کر دیا ہے، لیکن ایک خاص وقت تک کے لیے، جب تک انسان فرمانبردار رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان میں اس وقت بارشوں کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے، اور بہت سے علاقوں پر سیلاب آ رہے ہیں، اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سیلاب کے لیے الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں، اور لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو آئیے قرآن کی آیات سے آپ کو بارش کا پروسیس سمجھاتے ہیں، اور اللہ کا اس کے متعلق کیا حکم ہے وہ بتاتے ہیں، اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 30 اور 48 کا ترجمہ ہے، اللہ ہی ہے جو بارشوں کو بھیجتا ہے، پھر وہی بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ان کو آسمان میں جیسے چاہے جہاں چاہے اللہ پھیلا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو ان میں سے بارش نکلتی ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور اللہ کے حکم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بادلوں کو لے کر جاتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر اللہ کے حکم سے اکٹھا کر دیتی ہیں، اور پھر ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر برسا دیتی ہیں، کہیں بارش کے قطروں کی صورت میں، کہیں برف کی صورت میں، کہیں سالہ باری کی صورت میں، اور یہ اللہ کی قدرت کی مختلف نشانیاں ہیں کہ وہ ایک ہی پانی سے مختلف قسم کی چیزوں کو مختلف جگہ پر پہنچا دیتا ہے۔ سائنس آج اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ کوئی واٹر سائیکل بھی موجود ہے جس میں پانی بخارات بنتا ہے، بخارات سے نمی میں کنورٹ ہوتا ہے، نمی کے چھوٹے چھوٹے قطرے مل کر بادل بناتے ہیں، یہ بادلوں کی باریک تہیں مل کر بڑے بادل بناتی ہیں، اور ہوا ان کو لے کر مختلف جگہوں پر گھومتی ہے، اور جہاں پر اللہ کا حکم ہو وہاں پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے جسے سائنس آج دریافت کر رہی ہے، اور سائنس اسے واٹر سائیکل کا نام دے رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رولز، اللہ تعالیٰ کی سائنس جو ہے وہ سائنس کی ایجادات سے بہت پہلے ہے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے کر دی تھیں، وہ باتیں سائنس آج دریافت کر کے اس کو اپنے ساتھ منسوب کرتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سائنس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو واضح کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو دریافت کرتی ہے۔ جو اصول بنائے گئے ہیں وہاں پر سائنس کیا کہتی ہے؟ وہاں پر سائنس کہتی ہے اٹ از اے فزیکل فنومینا آف نیچر، کہ یہ قدرتی عمل ہے، ہمارے پاس اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ اور یہ واٹر سائیکل دنیا کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی خلل پیدا ہو جائے تو پوری دنیا مفلوج ہو جائے۔ یہی بارش ہے جو اللہ کے حکم سے برستی ہے اور زمین سے اناج اگلتا ہے، یہی بارشیں ہیں جو زمین پر برستی ہیں تو اللہ کے حکم سے زمین سے سبز چارہ نکلتا ہے جو انسان اپنے مویشیوں کے لیے استعمال کرتا ہے، یہی بارش ہے جو برستی ہے تو مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کی تکالیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہی بارش جو برستی ہے اس کے برسنے سے زمین میں پانی کا لیول جو ہے وہ مناسب رہتا ہے۔ سائنس جسے واٹر سائیکل کہتی ہے، یہ واٹر سائیکل پوری دنیا کے لیے اتنا اہم ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ سائنس ہی کہتی ہے کہ یہ سائیکل اگر ڈسٹرب ہو جائے تو پوری دنیا کے اندر تباہی مچ جائے، پوری دنیا کے اندر خوراک کی قلت پیدا ہو جائے، پوری دنیا کے اندر پینے کا پانی ختم ہو جائے، پوری دنیا کے اندر نباتات، جمادات اور پودے ہر چیز تباہی کا شکار ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے ان تمام چیزوں کو جوڑے رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی ہی قدرت ہے جس نے ان تمام چیزوں کو وقت پر متعین کر دیا ہے، اور یہ اللہ کی ہی قدرت ہے جس نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے پابند کر دیا ہے، لیکن ایک خاص وقت تک کے لیے، جب تک انسان فرمانبردار رہیں گے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 23 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے، پھر ان کو تہہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو اس کے بیچ سے بارش نکلتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ
کہ بارشوں اور بادلوں کے موومنٹ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے اللہ کے حکم پر۔ اللہ تعالیٰ جہاں چاہے یہ برستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں نہ چاہے ان کی ضرورت نہیں کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر برس جائیں۔ تو بارش کے برسنے میں، بادلوں کے گرجنے میں، بادلوں کے آنے میں، ہواؤں کے چلنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت چھپی ہوئی ہے، اور جو شخص اس پر غور و فکر کرے گا اس کو اللہ کی نشانیاں نظر آ جائیں گی، اور جو شخص جتنا غور و فکر کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ جتنا فطرت انسان کو سمجھ آنے لگ جائے اتنا زیادہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے اپنا وجود اس دنیا میں واضح کیا ہوا ہے، اور جو شخص اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سب بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے جڑیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جانیں، اور اللہ کی نشانیوں کو جان کر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے یقین کو کامل بنا لیں، تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش نازل ہوتی رہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔